السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی اس کا آنا بھی یقینی ہے کیونکہ علامتیں ظاہر ہو گئیں۔ جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا، لہٰذا ہمیں آج نصیحت حاصل کرنی چاہیے اس کی علامات سے۔ تو آج ہم علامات قیامت صغریٰ میں سے 5ویں چیز پڑھیں گے، دین سے متعلق علامات قیامت۔ اس سے پہلے ہم ایمان سے متعلق، قرآن سے متعلق، علم سے متعلق چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دین سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اس سلسلے میں مسند احمد کی روایت ہے تمیم داری سے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے، یعنی جہاں بھی رات اور دن ہوتے ہیں، جہاں تو مطلب یہ کہ جو آبادی کے علاقے ہیں، جہاں بھی انسان رہتے بستے ہیں، وہاں یہ دین پہنچ جائے گا، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں رہے گی، اور اللہ کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے، تو پھر یہ لوگوں کی چوائس ہوگی کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہر گھر میں، حتیٰ کہ شہروں کو تو چھوڑیں، گاؤں دیہات جھونپڑیوں تک میں ہر طرح کے میسیجز پہنچ رہے ہیں، اور ان میں جہاں دنیا سے متعلق چیزیں ہیں وہاں دین سے متعلق چیزیں بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو خود نہیں پہنچ سکتے کسی جگہ پر، ان کا پیغام وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ تو جو اس پیغام کو قبول کر لے اللہ اس کو عزت دے گا، اور جو اس پیغام کو قبول نہ کرے وہ اللہ کے ہاں ذلت اٹھائے گا۔ عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی۔ تمیم داری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، شرافت اور عزت نصیب ہوئی، اور جو ان میں سے کافر رہا اسے ذلت، رسوائی اور جزیہ نصیب ہوا۔ پھر ایک اور علامت، دین خلط ملط ہو جانا، یعنی دین کے اندر چیزیں مکس ہو جائیں گی، اپنی پسند کی باتیں شامل کر لی جائیں گی۔ مسند احمدی کی روایت ہے میمونہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب دین خلط ملط ہو جائے گا، یعنی پہچان نہیں رہے گی صحیح، لوگ ایسی چیزوں کو دین سمجھ بیٹھیں گے جو دین ہوگی نہیں، یا دین کے نام پر کریں گے، اپنی مرضی سے چیزیں دین میں داخل کر لیں گے، خواہشات کا غلبہ ہوگا، بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا، یعنی آپس کے خونی رشتوں میں بھی نبھا نہیں ہوگا، بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نہ دکھائے، لیکن یہ کہ یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور نشانی، دین کو دنیاوی متاع کے عوض بیچا جائے گا۔ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے نمودار ہوں گے، آدمی بوقت صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور بوقت شام مومن ہوگا اور صبح کو کافر، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ لوگ اپنا دین چھوڑ دیں گے۔
ظاہر ہے جب فتنے زیادہ ہوتے ہیں تو انسان کی مت ماری جاتی ہے، انسان بعض اوقات جذبات میں آ جاتا ہے، بعض اوقات صحیح اور غلط میں پھر فرق محسوس نہیں کر سکتا، بعض اوقات تیز رفتار زندگی سے طرح طرح کی خواہشات جنم لیتی ہیں، اور ان خواہشات کے غلبے سے مغلوب ہو کر انسان اپنا دین کھو بیٹھتا ہے۔ پھر فرمایا لوگ اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے عوض فروخت کر دیں گے، یعنی مراد کیا ہے کہ دین پیچھے چھوڑ دیں گے اور دنیا کے پیچھے بھاگ پڑیں گے، یعنی یا یہ کہ دین کو بھی دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ اور بن باز نے اس کی تفسیر یوں کی ہے، اور یہ اس طرح ہوگا کہ وہ کفریہ گفتگو کرے گا یا دنیا کی غرض سے کفر پر عمل کرے گا، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو چھپا دے گا، اور جیسے ماحول میں لوگ باتیں کریں گے کفریہ باتیں، ویسے ہی باتیں وہ بھی شروع کر دے گا۔ مثلاً کوئی اسے کہے گا اللہ اور اس کے رسول کو گالی دو اور نماز چھوڑ دو تو میں تمہیں اتنا اور اتنا مال دوں گا، زنا کو حلال کر لو، شراب کو حلال کر لو تو میں تمہیں اتنے اتنے پیسے دوں گا، اور لوگ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، یعنی لوگوں کے پیئر پریشر میں آ کر یہ کام کرنے جو انتہائی کبیرہ گناہ ہیں ان کو وہ اپنے لیے آسان کر لیں گے۔ بعض اوقات لوگ جاب حاصل کرنے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ داڑھی کٹوا دیتے ہیں یا پردہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین پر کمپرومائز کرنا ہے۔ پھر اسی طرح کی ایک اور علامت ہے سابقہ امتوں کی روش اختیار کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یعنی جیسے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھے تو وہ دونوں بالکل سائز میں برابر ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بگاڑ پچھلی امتوں میں آیا ایسے ہی میری امت میں آئے گا کہ کوئی فرق نہیں رہے گا، وہی خرابیاں، وہی برائیاں، وہی فحاشی، وہی سب کچھ میری امت کے لوگوں میں بھی آ جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے اندر ایمان تھا، تقویٰ تھا، آپ کی صحبت نصیب تھی، اس وقت آپ بیٹھ کر اپنی امت کے بعد کے حصے کے لیے یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ہمیشہ حالات اس طرح نہیں رہیں گے کہ جس طرح تم آج دیکھتے ہو، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پچھلی امتوں سے مراد کون ہے؟ فرمایا فارس اور روم یعنی نصرانی۔ آپ نے فرمایا تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ پچھلی امتوں سے کون مراد ہے؟ فارس اور روم، یعنی سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تو پھر اور کون، یعنی دوسری تہذیبوں سے تم متاثر ہو جاؤ گے۔ پھر ایک اور علامت بتائی گئی کہ شر پسند لوگ اہل کتاب کی روش اختیار کر لیں گے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے شر پسند لوگ پہلے گزر جانے والے اہل کتاب کے طریقوں کے مطابق ایسے ہی چلیں گے جیسے تیار کیا ہوا تیر دوسرے تیر کے مطابق ہوتا ہے، یعنی سائز کے عین مطابق ہوتا ہے، بالکل ہو بہو ویسے کا تیسا، حتیٰ کہ اہل کتاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ماں سے بدکاری بھی کر لیں گے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور پچھلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے، بالشت کے بدلے بالشت یعنی ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور دو ہاتھ کے پھیلاؤ کے بدلے دو ہاتھ، یعنی ہو بہو ان کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا، گوہ ایک جانور ہوتا ہے لیزرڈ کی قسم کا، تو تم بھی ایسا ہی کرو گے، یعنی وہ جدھر وہ داخل ہوں گے، جس چیز میں وہ گھسیں گے تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے، اور ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے علانیہ بدکاری کی تو تم بھی کرو گے، یعنی فحاشی سر عام ہوگی، اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کہ کیا رشتہ ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اور
حد درجہ، یعنی کوئی اس چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ اتنی بڑی بڑی خرابیاں رونمودار ہوں گی، یہ چیز تو شاید جانوروں کے اندر بھی نہ ہو، لیکن انسان اسفل سافلین جب اپنی انسانیت سے گرتا ہے تو پھر اس سے کسی بھی شر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ نے ایک اور چیز فرمائی کہ دین پہ چمنا مشکل ہو جائے گا، یعنی دین پر استقامت مشکل ہو جائے گی۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اپنے دین پر صبر کرنے والا دہکتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں بند کرنے والے کے مترادف ہوگا، یعنی دین کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارے پکڑنا۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا، یعنی دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا مراد ہے۔ ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کو اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص آسانی سے دین پر عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، گھر میں، باہر، ماحول میں، ہر جگہ، اور اس کو مسلسل صبر کرنا پڑتا ہے تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے حضرت آسیہ تھیں تو انہیں اپنا ایمان قائم رکھنے کے لیے کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، تو انہیں فرشتے نے پردہ ہٹا کر دنیا میں ہی ان کا جنت کا گھر دکھا دیا تھا۔ تو بہرحال جس شخص پر دین کے راستے میں جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں یا تکلیفیں آتی ہیں، اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر دین کے سلسلے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا۔ اجنبی وہ ہوتا ہے جسے کوئی پہچانتا نہیں، وہ حیرت سے دیکھتے ہیں یہ کون ہے، یہ سارے اس کی طرف یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی عجوبہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز میں لوگوں کے سامنے اللہ پر ایمان اور خاص طور پر آخرت پر ایمان کی باتیں ان کے سامنے رکھی تو ان کے ذہنوں میں بہت سے سوال کھڑے ہو گئے اور اعتراضات شروع ہو گئے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، طرح طرح کے اختلاف کرنے لگے۔ تو عقائد کی جتنی بھی چیزیں تھیں، اور پھر یہ کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں کی عبادت سے روکتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی ابتدا میں لوگوں کے لیے ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا۔ فرمایا جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا، اور ان قریب دوبارہ اجنبی بن جائے گا، یعنی پھر لوگ آہستہ آہستہ جب دین سے ہٹیں گے اور اس کا علم بھی نہیں رہے گا تو لوگوں کے لیے جو دین پر عمل کرے گا وہ ایک عجوبہ بن جائے گا۔ فرمایا اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کہا گیا اللہ کے رسول یہ لوگ کون ہیں، اجنبی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت ان کی اصلاح کرتے ہیں، یعنی ان کو غلط چیزوں سے روک کر واپس صحیح رستے پر لانا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں کو ان کی بات ہی عجیب لگے گی کہ ساری دنیا تو ایک روش پہ چل رہی اور تم مجھے کیا کہتے ہو۔ پھر اسی طرح ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، یعنی دین سے متعلق ایک اور علامت جو بتائی گئی، صوبان، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صوبان رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔ یعنی جہاں ایک طرف یہ بتا دیا گیا کہ وہ معاشرے میں ایک بہت آئسولیٹڈ سے لوگ ہوں گے یا اجنبی ہوں گے، وہاں یہ ہے کہ جو بھی ان کو لان تان کرے گا یا برا بھلا کہے گا لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوں، یعنی موت آ جائے یا قیامت آ جائے اور وہ ایسے ہی ہوں گے۔ یہاں تک ہمارا دین سے متعلق جو علامات آپ نے بتائی یا جن فتنوں کا آپ نے ذکر کیا، بنیادی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان احادیث میں لفظ فتنہ بھی استعمال نہیں ہوا، یا اس میں
قیامت کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، لیکن ان علامات کو اس لیے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بتایا تھا کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے جو ہیں وہ نازل ہوں گے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ایک مین بنیادی تعلیمات سے ہٹ کر ہیں، ان کو علماء نے قیامت ہی کی علامات میں شمار کیا ہے کہ جب دین اجنبی ہو جائے اور اس قسم کی چیزیں نظر آنے لگے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔